ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ بتاؤ کون لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ایک بچہ اٹھا اور اس نے کہا جو لوگ مار چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا اٹھا، وہ کہنے لگا جو لوگ کافر ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ تیسرا اٹھا، وہ کہنے لگا جنہیں نماز نہیں آتی وہ ادا نہیں کرتے۔ بچے تو اپنے معصومیت بھرے جواب دے کر خاموش ہو گئے، مگر استاد کو بھی خاموش کر دیا۔ اس سے سوچ میں ڈال دیا کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے۔ کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا؟ کیا میں کافر ہوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا؟ کیا مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا؟ لیکن یہ سوچ بھی اس کے اندر آتی گئی جسے اللہ توفیق دے گا۔ آج لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے مؤذن کی آواز بلند ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ وہ دن میں 5 مرتبہ صدا بلند کرتا ہے کہ چلے آؤ کامیابی کی طرف۔ لوگ کامیابی کا نشان پانے کے لیے سرفردہ رہے، زمانے بھر کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور اللہ جو مسلسل پیغام بھجوا رہا ہے یہ کامیابی ہے، اس کی جانب آؤ، اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا۔ جب اس غفلت کا گلہ کرو تو آج کا نوجوان کہتا ہے کہ آج کے ماڈرن دور میں دین پر چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج مشکل ہو گیا ہے۔ تصور کرو ان لوگوں کا جن کی کھالیں زندہ کھینچ دی گئیں، جن کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا گیا، جن کے ماں باپ نے ان کو گھروں سے نکال دیا، پھر بھی ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ رہا، پھر بھی وہ نماز ادا کرتے رہے، وہ پہاڑوں میں ریگستانوں میں بھی سجدے کرتے رہے۔ آج کے نوجوان کو اس صورت میں بھی سجدہ کرنا مشکل ہو گیا ہے جبکہ مساجد میں ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں۔ سخت گرمی میں اگر وہ مسجد کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوتا ہے تو اندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ان کے منتظر ہوتے ہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی موجود ہوتا ہے اور نیچے نرم قالینیں بچھی ہوئی ہیں، پھر بھی سجدہ کرنے وہاں کوئی نہیں جاتا۔ اور جنہیں اللہ رب العزت توفیق دے دیتا ہے، جنہیں اللہ اپنے پاس بلاتا ہے، اپنی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا شرف بخشنا چاہتا ہے، وہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، برستی بارش میں، جلتی دھوپ میں، میدانوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، سمندروں میں بھی اللہ کے حضور سجدے میں رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو اور سر کو زمین پر رب کے حضور ڈال دے، اور سجدے میں انسان کا ناک اور پیشانی زمین پر رگڑتی ہے اور اس کا وجود اس ہستی کے سامنے ڈھائے پڑتا ہے جس نے اسے سب کچھ عطا کر رکھا ہے۔ یہی سبب ہے کہ انسان رب کے حضور سجدے کی حالت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو وہ رزق نہیں چھینتا اور نہ ہی اس دنیا کو اپنے بندے پر تنگ کر دیتا ہے، اور نہ ہی سورج کو حکم دیتا ہے کہ فلاں میرا نافرمان بندہ ہے، اس کے گھر کے آنگن میں کنے مت بکھیرنا، بلکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کیوں اپنے سامنے رکھنا نہیں چاہتا؟ ضرور اس انسان سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہو جاتا ہے، ایسا اس سے اس خطا کا پتہ تک نہیں چلتا یا احساس نہیں ہوتا۔ جب انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اس سے کسی بات کا احساس تک نہیں رہتا۔ وہ اللہ اس کے بندوں میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے احکامات اور تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے، وہ دن میں 5 مرتبہ اذان سننے کے باوجود کتنے سجدوں سے انکار کر رہا ہے، جبکہ ابلیس نے صرف ایک سجدے سے انکار کیا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حکم باری تعالیٰ ہے، اور پھر اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے باہر نکال پھینکا۔